سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح، تو کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی کہ آپ لے آئیے اس کے سوا کوئی قرآن یا اس کو بدل ڈالو۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ اس کو بدل ڈالوں، اپنی طرف سے میں تو تابعداری کرتا ہوں اس کی جو حکم آئے میری طرف۔ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ تم کو خبر کرتا اس کی، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کے ذمے بہتان لگائے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگاروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیل نبوت ہے اس کا تذکرہ ہے، جس کا پس منظر یوں بنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پاک پیش کرتے تھے اور قرآن پاک کی تعلیمات ان کے سامنے آتی تھی، تو اس قرآن میں بتوں کی عبادت کے بارے میں منع ہے، عبادت نہ کرو، یہ شرک ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آگے بھی ایک زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے مسئلے تھے مشرکین مکہ کے کہ جس کے اوپر ان کا اعتقاد جم چکا تھا کہ ایک تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ بس اس کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے، اب یہ کائنات نیچے چلانے والے لوگ چلا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے یہ بتوں کے ذمہ ڈال رکھے۔ اور دوسرا ان کا عقیدے کی خرابی یہ تھی کہ وہ آخرت کے منکر ہو گئے تھے کہ تو بس ختم جہان، یہی کچھ ہے سب کچھ۔ تو قرآن پاک تو بار بار ان دو باتوں کے اوپر ضرب لگاتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا آپ ایسا کریں یا تو قرآن بدل لیں یا اس میں کچھ تھوڑی سی چینجنگ لے آئیں۔ یہ اسی قسم کا مطالبہ ہے جس قسم کا مطالبہ آج بھی کافر لوگ مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے کر رہے ہیں کہ تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہارے قرآن میں لونڈیوں کا تذکرہ ہے، تمہارے قرآن میں جہاد کا تذکرہ ہے، تمہارے قرآن میں غلامی کا تذکرہ ہے،
تمہارے قرآن میں ایک سے زائد شادیوں کا تذکرہ ہے، تمہارے قرآن میں عورتوں مردوں کی مساوات نہیں ہے، مرد کی برتری کا تذکرہ ہے، فلاں 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 فلاں۔ تو یہ مختلف قسم کے ان کے اشکالات ہیں، یعنی انہوں نے جو ایک تصور سوچ رکھا ہے اپنے ذہن میں انسان کا اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کا، تو قرآن اس کے بالکل اینٹی جاتا ہے، مخالف جاتا ہے، اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس چکر میں پڑے ہو۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل سے سوچ لے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ عقل ایک حد تک آدمی کا ساتھ دیتی ہے، آگے وحی کی سلطنت شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے وحی کے تابع ہونا پڑے گا، لیکن وہ انسان تابع نہیں ہوتے، ظاہر ہے پھر وحی ایک طرف وحی ہے، قرآن پاک ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جو وحی آسمانی محفوظ شکل میں موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تورات اس سے دستبردار ہو چکی ہے، اس کے ماننے والے بھی اس سے دستبردار ہیں، وہ تحریف شدہ ہے، انجیل بھی ایسا ہی ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ آسمانی الہامی ہیں یا نہیں، جیسے ہندوؤں کے وید ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ایک قرآن پاک واحد کتاب ہے اور مسلمان واحد مذہب ہے کہ جو من حیث الجماعت اس کفر کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو اللہ کا حکم ہے بس وہ چلے گا، تمہاری باتیں نہیں چلیں گی، تمہارے فلسفے نہیں چلیں گے، لیکن کافروں کی طرف سے شدید قسم کا دباؤ ہوتا ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی رہا ہے، کہ کیا کریں، کچھ تبدیلی کر لیں۔ مشرکین مکہ نے یہاں تک کہا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک، کچھ عرصہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ یعنی وہ اتنے احمق تھے، اتنے ناسمجھ ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ توحید اور ایمان یا شرک اور کفر یہ آپس میں وہ نہیں ہو سکتا، سمجھوتا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک سال جس آدمی نے بت کی عبادت کرنی ہے تو اس کی جو پچھلے سال کی خدا کی عبادت ہے وہ سب ختم۔ جب کفر کرتا ہے آدمی تو سب جو پچھلی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ عقیدے کے ساتھ رہ کر خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو، لیکن وہ پھر بھی ایسے فارمولے پیش کرتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے جیسے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے کہہ دیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بتوں کی عبادت کروں تم خدا کی عبادت کرو، کیونکہ میرے عقیدے میں بت کی گنجائش نہیں اور تمہارے عقیدے میں خدا کی توحید کی گنجائش نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح آگے مشرکین خواجہ ابو طالب کے پاس اور آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کیا چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بادشاہ بنا لیں اپنا تو بنا لیتے، حالانکہ ہم قبائلی لوگ ہیں، قبائلی لوگ قبیلے چلتے تھے، ان کے اوپر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو مال چاہیے تو ہم جتنا مال ہو سکتا ہے بھر دیتے ہیں اس کو، اور اگر ان کو کوئی عورت چاہیے خوبصورت تو ہم اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، پورے عرب میں جو خوبصورت عورت ہوگی ہم اس کو نکاح میں دے دیں گے۔ تو بتائیے یہ کس چیز پہ مادہ ہے؟ بس اس اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو خواجہ ابو طالب نے حضور سے آ کر کہا کہ یہ بات ہے، تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا، بات یہ ہے کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں تو بھی یہ بات چھوٹ نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں جب ہوتی جب میں یہ سب کچھ اپنے پاس سے کر رہا ہوتا، قرآن کی تبدیلی اور فلاں یہ سب اس وقت ہوتا جب یہ سب کچھ میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، تو پھر تو آدمی سوچ لیتا ہاں میں نے پہلے یہ بات کی، اب اس میں تھوڑی چینج لا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، کچھ کم کر لو، کچھ زیادہ کر لو، کچھ یہ کر لو وہ کر لو، اور میرا تو معاملہ یہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کافر لوگ اس وقت بھی جو حضور سے مطالبہ کر رہے تھے قرآن پاک میں تبدیلی کا، اور آج کا کافر جو مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تبدیلی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، اب حالات بدل چکے ہیں، اب دنیا کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے، اب جو ہے نا وہ معاشیات کا نظام سود کے بغیر چل نہیں سکتا، آپ لوگ سود پہ نظر ثانی کریں، اور آزادی کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اس لیے بے محابہ، فحاشی اور یعنی یہ سب کو الاؤ کرتے چلے جاؤ،
وہی سب مطالبہ کر رہا ہے اور علماء سے مطالبے کرتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہمارے کچھ مسلمان جو مسلمان ہیں وہ بھی علماء سے کہتے ہیں کہ آپ نظر ثانی کریں. اور بنیادی غلطی کیا ہو رہی ہے ادھر بھی اور یہاں بھی, وہ سچویشن کو سمجھ نہیں رہے. یہاں حضور نے کہہ دیا ان سے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, میں خود باؤنڈ ہوں, میں پابند ہوں اس وحی کا جو میرے اوپر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر حکم ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین, کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کریں. اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف یہ لوگ ہیں, تو اللہ کی مانو یا ان کی مانو. اللہ کہتے ہیں واعرض عن المشرکین, ان سے منہ موڑ, ان کو اگنور کر دے, ان کو کچھ سمجھے ہی نہیں. انا کفیناک المستہزئین, جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ہم کافی ہو جائیں گے, وقت آنے دیجیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, قرآن لاتے ہیں, عقیدہ بیان کرتے ہیں, توحید کی دعوت دیتے ہیں, یہ سب ان کا اپنا ایک خیال ہے, یہ سب اپنا خیال ہے ان کا. اور یہی بات آج کے مستشرقین بھی کہتے ہیں. مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں یا غیر مسلم ہیں, لیکن انہوں نے ایک زندگی کا بڑا حصہ قرآن پڑھنے میں, حدیث پڑھنے میں, فقہ پڑھنے میں, تاریخ پڑھنے میں اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے میں لگایا ہوتا ہے. اسلامی علوم و فنون حاصل کرتے ہیں, بہت محنتیں بھی کرتے ہیں اس میں, لیکن چونکہ نیت ہدایت کی نہیں ہوتی اس لیے ہدایت کا ایک ذرہ نہیں پاتے, حالانکہ قرآن بہت پڑھ چکا ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ایک دھوکہ لگا تھا. وہ ان کی اپنی اندر کی کیفیات تھی کہ ان کو فرشتہ نظر آتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ اصل میں ان کے اندر کی کیفیت تھی, وہ اس کو یوں سمجھ گئے نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ غلطی ان کو آج بھی ہے, یہ غلطی اس وقت بھی ان کو تھی. کبھی کہتے تھے مجنون ہیں, کبھی کہتے تھے شاعر ہیں, کبھی کہتے تھے ساحر ہیں, کبھی کچھ. تو ساری ان باتوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا نقطہ اس پر ٹھہرتا تھا کہ حضور اپنے پاس سے کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا تو کام نہیں ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں کچھ کر بھی لیتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ میں تو اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بول سکتا اس سلسلے میں. بلکہ اگر کبھی ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایکشن آتی تھی. اس جنگ بدر میں آپ نے اپنی ایک رائے سے فیصلہ کیا, صحابہ سے مشورہ لیا اور وہ جائز تھا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نظر میں پسندیدہ زیادہ فیصلہ وہ تھا, اس لیے آئندہ کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریکشن آ گئی اس کی. تو آپ کی تو کوئی اس میں مرضی کا, خواہش کا دخل نہیں ہے. اور آج بھی یہ غلطی جو ہو رہی ہے اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہوتے ہیں ان کے پاس شریعت کو تبدیل کرنے کے, اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کرنے کے اختیارات بڑے وسیع ہوتے ہیں. حالانکہ علماء کے پاس کوئی اختیار نہیں. علماء کے پاس صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں آپ کو, شریعت بناتے نہیں ہیں, شریعت سازی کا کوئی اختیار نہیں. یعنی اول تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے کہ ساری دنیا کے علماء کہہ دیں کہ سود آئندہ کے لیے حلال ہے, تو حلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ سود ایسا حکم ہے کہ جس میں علماء کے اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے, وہ اپنی ڈومین سے باہر قدم رکھ رہے ہیں. جیسے ایک عدلیہ ہے, ہمارے ملک میں عدلیہ ہوتی ہے, تو عدلیہ کا کام ہوتا ہے قانون کی تشریح کرنا, تعبیر اور تشریح. قانون بنانا یا قانون کو معطل کرنا ان کا کام ہی نہیں ہوتا. کوئی عدالت اٹھ کے کہے کہ آج سے ہم نے دستور پاکستان کو یا اس کا جو آئین ہے پاکستان کا اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے, تو یہ اس کا اختیار نہیں ہے. وہ ایک مضحکہ ہوگا, وہ ایک لطیفہ ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا جو ذرا ٹیسٹ کروا کے لائیں, ان کو مسئلہ تو نہیں ہوگا بیچاروں کو, یہ کیا باتیں کیوں کر دی انہوں نے. ان کو پتہ ہے اپنے دائرے کا. تو علماء کا ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں میں اجتہاد کر سکتے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے. اور اجتہاد کی گنجائش ان مسائل میں ہوتی ہے جو شریعت میں, قرآن حدیث میں کلیئر کٹ نہیں ہوتے, وہاں اجتہاد ہوتا ہے. سود کا مسئلہ بہت واضح ہے, زنا کا مسئلہ بہت واضح ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہیں, یہ مسئلہ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے.
علماء بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، چونکہ اب انڈسٹریل ایج آ گئی ہے اور آگے پھر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، آدمی بہت مصروف ہو گیا ہے، معاشی جد و جہد کرنے کے لیے اس کو بہت کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے، ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے، لہذا یہ جو نمازیں 5 ہیں نا یہ تو کافی سارا وقت لے جاتی ہیں، لہذا کوشش کرو کہ وہ 2-2.5 نمازیں کر دو۔ تو یہ علماء کے بس کا کام ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مطالبات چاہے کافروں کی طرف سے ہوں کہ جناب تمہارے قرآن میں پوری سورۃ توبہ ہے جس میں جہاد کی آیات ہیں، اس کو نکال دو، اپنے نصاب سے نکال دو۔ اس کو نصاب سے تو خیر ہم نے نکال دی کیونکہ نصاب ہمارا بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن سے تو نہیں نکال سکتے کیونکہ قرآن ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جس کا بنایا ہوا ہے وہی نکالے گا تو نکالے گا، اس نے تو اس کو قیامت تک کے لیے کہہ دیا چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو ہونی تھی ہو گئی، اس کے بعد اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مطالبہ مشرکین مکہ نے بھی کیا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جن کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے، بھلا میرے بس کا کام ہوتا تو میں اتنی مشقتیں اٹھاتا تمہارے سے، اذیتیں، گالیاں، طعنے، تکلیفیں، اپنے جو ماننے والے تھے ان کی ایسی اذیتیں، شہادتیں ہوئی، بلال کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے مکہ میں 13 سال تک، اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم، کیا آدمی محض اپنی رائے سے ہی سارا کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے آپ کو، اس کی وجہ سے سارا برداشت ہو رہا ہے، ورنہ نبی اپنے ذاتی فیصلے سے یہ اتنا نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، آخر انسان ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں کتنے سال تک اتنی نوبت آئی کہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہم نے نہیں کھائی، چمڑا پڑا وہ پرانا مل گیا تو وہ دھو کر کھایا، پتے کھا لیے درختوں کے، تو اتنی مجاہدہ، اتنی مشقت، اتنی قربانی کیا صرف جو ہے وہ اپنی رائے سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ وہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس لیے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کو فالو کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر پیغام آتا ہے، انی اخاف۔ اور یہ بھی دیکھو کہ تم یہ سمجھو کہ چلو پیغام تو اللہ کا ہے لیکن ان کو بھی تو آخر کوئی اسٹیٹس ہے نا ان کے پاس، حضور کے پاس، تو یہ بدل دیں، اپنی اختیارات کو استعمال کریں۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اپنے اوپر بھی اندیشہ ہے کہ دردناک عذاب والے دن کہیں میرے سے پوچھ نہ ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا، اس لیے یہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے ایک نبوت کی دلیل وہی بات تھی کہ تم یہ سمجھو، کچھ عقل کرو کہ میں نے 40 سال میری عمر گزری، تمہارے اندر ہی پلا ہوں، بڑا ہوں، میں کہیں باہر پڑھنے پڑھانے نہیں گیا، کسی دوسرے ملک میں جا کر رہا نہیں، میرے پاس کوئی آیا نہیں، تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں، بچپن میرا تمہارے سامنے، لڑکپن میرا تمہارے سامنے، میں نے بکریاں بھی اگر چرائی ہیں تو تمہارے چرواہوں کے ساتھ مل کر ہی چرائی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو باہر سے کوئی آ کر سکھائے پڑھائے اور اس طرح کے اوپن ماحول میں پتہ نہ چلے۔ جیسے اب بھی دیہات ہیں، اب تو تھوڑے سے پھر بھی دیہات کلوز ہونا شروع ہو گئے، ورنہ جو پرانے دیہات آج سے 20-25 سال 50 سال پرانے ہوتے تو وہاں تو ایک چڑیا بھی کچھ نہیں کر سکتی کہ پورے گاؤں کا پتہ نہ چل جائے۔ آپس میں جو معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن اتنی تیزی سے اتنی جلدی جاتی، اس لیے کہتے ہیں دنیا سے گلوبل ولیج ہو گئی، یعنی ایک گاؤں بن گئی۔ تو جیسے گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بہت شناسا ہوتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ماضی ہسٹری جانتے ہیں اس کی کہ کس نے کب کیا کیسے کیا۔ تو مکہ تو اس وقت کو بہت بڑی آبادی نہیں تھی، کیونکہ لاکھوں کی اور جو ہے وہ کروڑوں کی آبادی ہو نہیں، چند ہزار کی آبادی ہوگی۔ تو ایک یوں سمجھیں ہمارے آج کل کے لحاظ سے ایک گاؤں بنتا ہے، ایک قصبہ کہہ لیں زیادہ۔ تو اس میں فرمایا کہ میں تمہارے اندر ہوں، اور پھر قصبے کے اندر بھی اگر قبائلی نظام ہو تو قبائلی نظام میں ہر فرد کی رپورٹ پورے قبیلے میں ہوتی ہے، اچھا کیا کر رہا ہے، برا کیا کر رہا ہے۔ خاندان اگر مضبوط ہو تو خاندان کے ہر فرد پر خاندان کی نظر ہوتی ہے کہ اس نے اچھا کیا، اس نے برا کیا، اس نے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ جو مستورات ہوتی ہیں وہ بھی خبریں پہنچاتی رہتی ہیں کہ فلاں گھر میں یہ ہو گیا، فلاں گھر میں یہ ہو گیا، تو اس لیے کوئی خبر چھپ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، بچپن، لڑکپن، جوانی، اور اب ادھیڑ عمری ہے، 40 سال ایک مضبوط عمر کو پہنچ جاتا ہے انسان، 63 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بھی،
اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ یہ کام نہیں کرو تو میں نہیں کرتا. لیکن آخر سوچو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس دعوی وحی سے پہلے 40 سال، پورے 40 سال پہ یہ بات دعویٰ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی تم نے میری زبان سے کبھی کوئی شعر سنا ہو تو بتا دو. حالانکہ شعر جو تھا یہ عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، بچے بچے ان کے شاعر تھے، تو شعر بتا دو. یا کبھی میں نے تمہیں کوئی واضح نصیحت ہی کر دی ہو، میں تمہیں کہا ہو کہ آ جاؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جیسے حکماء ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں، فلاسفر لوگ ہوتے ہیں، وہ شروع سے فلسفیانہ مزاج ہوتا ہے ان کا، وہ بچپن سے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. شاعر پیدائشی شاعر ہوتے ہیں اور فلاسفر پیدائشی فلاسفر ہوتے ہیں، اور جس بچے کے اندر سائنٹسٹ بننے کی جراثیم ہے وہ شروع سے ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب تو چل رہا ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں بال کا بال جو ہے وہ پنگھوڑے سے پہچانا جاتا ہے کہ بچے کی کیا وہ ہے. تو فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا کبھی تمہیں کوئی ایسا میرے سے نشان ملا ہو کہ یہ میں کلام کی کوئی سیکھ رہا ہوں کہ قرآن کیسے بنایا جائے گا کل کو، یا میں کوئی شاعری کی تربیت لے رہا ہوں، یا چلو شاعری اگر ہوتی بھی تو یہ قرآن شعروں کی صورت میں کہتا ہوں. قرآن شعر بھی نہیں ہے، تم خود مانتے ہو کہ یہ شعر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ تورات انجیل کی طرح کی کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہو. اس کا جو اسلوب ہے، جو اس کا سٹائل ہے، رائٹنگ سٹائل ہے قرآن پاک کا، یہ بالکل منفرد ہے. نہ تورات سے ملتا ہے، نہ انجیل سے ملتا ہے، نہ زبور سے ملتا ہے، نہ تمہاری شاعری سے ملتا ہے، اور نہ بلکہ آج تک دنیا میں کوئی اس اسلوب کی کتاب ہے. حالانکہ کتنا کچھ لکھا گیا، رائٹنگ میں بہت کچھ ترقی ہوئی، یہ اس انداز کی رائٹنگ ہے، یہ فلاں رائٹنگ ہے، یہ فلاں رائٹنگ ہے، فلاں رائٹنگ ہے، لیکن قرآن پاک کے اسلوب کی کوئی کتاب نہیں آج تک بھی آئی. یہ منفرد اسلوب ہے. تو یہ تو اگر آدمی کسی قوم میں اٹھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور اس قوم کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھاپ تو آتی ہے اس کے اندر. اور اگر بالفرض میں نے شاعری کرنی ہوتی، کچھ بھی کرنا ہوتا، تو شاعر عام طور سے قوم کے جذبات کو لے کر ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ لسان القوم ہوتا ہے، جو قوم کے فیصلے ہوتے ہیں وہی اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. تو میں تمہارے بتوں کی تعریف میں شعر کہتا، میں کوئی تمہارے کلچر کو تھوڑی سی تو امینڈمنٹ کروا لیتا، اصلاح کروا لیتا، لیکن اوور آل میں اس کی جڑیں نہیں کاٹتا. اب تو یہ قرآن تو تمہاری جڑیں کاٹ رہا. وہ تو کعبۃ اللہ کے اندر تم نے 360 بت رکھے گئے تھے، وہاں نہیں ہونے چاہیے، اور بنیادی جو تمہارے عقائد ہیں ان کے اوپر ضرب کاری لگا رہا. تو کہ یہ کیسا شاعر ہے جو پہلے قدم پہ اپنی مخالفت مول رہا ہے؟ شاعر تو ہمیشہ زمانے کی ہوا کے ساتھ ہی چلتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یہیمون. کیوں تو ہر طرح کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہو جاتے ہیں. تو ان کا تو معاملہ ایسا ہے. تو میں نے تو کبھی اپنی بات میں کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اس کو نہیں سوچا کہ میری پیغام کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ جائیں جس سے زیادہ زیادہ قابل قبول ہو جائے لوگوں کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود تمہیں عقل نہیں آتی؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر آگے فرمایا، مزید فرمایا کہ ایک جو تم کہتے ہو کہ میں نے یہ بنا لیا اور بنانے کے بعد میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کر دیا کہ اللہ کا پیغام ہے، تو دیکھو میاں یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بندے نے کوئی بات نہیں کہی اور آپ اس کی طرف سے جا کر میسج کنوے کر دیں کسی کو کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے، وہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے، جھوٹ ہے. ایک جھوٹ ہے کہ آپ اپنے بہاف پہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اور ایک ہے کہ کسی کی طرف نسبت کر کے بولتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. یہ ڈبل جرم ہو جاتا ہے. غلط بات بھی کی اور اس کی طرف نسبت بھی کی جس نے نہیں کی، تو دو گنا جھوٹ ہو گیا. اور پھر عام انسان کا یہ معاملہ ہے. اگر یہ انسان تھوڑا سا بڑا ہو، عہدے دار ہو، عزت دار ہو، مقدس ہستی ہو، تو اس کی نسبت سے جھوٹ اور زیادہ بڑی بات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. کوئی افواہ پھیل جائے، وزیر اعظم ہاؤس سے افواہ نکل آئے، وزیر اعظم نے نہیں کہا، تو اس کا ملک پر کتنا برا اثر پڑتا. ایک افواہ سے سارا سٹاک نیچے آ جاتا ہے، معیشت ساری بیٹھ جاتی ہے، کرنسی کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس کی طرف بات منسوب ہوگی تو اس کا اثر اتنا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، کہ جو آدمی اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہے. یعنی میں نے آج تک تمہارے اندر رہتے ہوئے تم میں سے کسی انسان کے بارے میں کبھی غلط بات نقل نہیں کی. 40 سال. تو اب تو میری عمر
بچپن میں ہو جاتا ہے، لڑکپن میں ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو اب تو میری عمر جو ہے وہ 40 سال ہوگی، سنجیدگی کی عمر ہے، اس میں تو آدمی ویسے مذاق نہیں کرتا، جھوٹی بات مشکل سے کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا میں اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھوں گا؟ انہ لا یفلح المجرمون، فرمایا کہ یہ جرم ہے، اور جرم والے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دلیل بھی ہے اس بات کی کہ اگر جھوٹ ہوتا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا قرآن پاک اور معاملہ، تو اسلام کی اتنی ترقی نہ ہوتی، اس کی بدر میں مدد نہ ہوتی، پھر فتح مکہ نہ ہوتا، پھر کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہیں وہ خزانے ڈھیر ہو کے مسلمانوں کے قدموں میں نہ آتے۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ یہ سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔